بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ناظرین، آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں پاکستان ریلوے پہ کچھ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے پچھلے دنوں ریلوے کے کسی معاملے میں ان سے واسطہ پڑا۔ تو اینی وے، کچھ معاملات ایسے ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ میں اس موضوع کو ایک آدھ دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں، اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ گفتگو کرنا مجھے آج مناسب لگا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل بڑی اجرت میں بلایا گیا، ہنگامہ ہوا، احتجاج ہوا، اور 290 کے لگ بھگ نو منتخب اراکین نے حلف بھی اٹھایا۔ نامزد وزیر اعلیٰ پچھلے دروازے سے داخل ہوئی اور پچھلے ہی دروازے سے وہ واپس چلی گئی۔ یہ کس کلچر کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور کس کو ڈیولپ نہیں کر رہے؟ احتجاج در احتجاج، معاملات الیکشن کمیشن میں، الیکشن ٹریبیونل میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، دھاندلی کا واویلا ہے۔ پوری دنیا میں ہم نے اپنا تماشا بنا دیا ہے، لیکن ہمیں اجلت میں وزیر اعلیٰ بنانے کا شوق جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال کا سامنا سندھ اسمبلی کے حوالے سے بھی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کل سندھ کے لوگوں کے وزراء اور اسپیکر کا اعلان کر دیا کہ جی مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے سندھ کے۔ اب پچھلے ادوار میں انہوں نے کیا تیر مارا، انہوں نے کیا کیا، وہ سندھ کے عوام بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ سوائے چھتر مارنے کے سندھ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور سونے پہ سہاگا انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نوجوان کو یا نئے ممبر کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر بن جائے، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ آغا سراج درانی صاحب جو پرانے اسپیکر رہے سندھ اسمبلی کے، ان سے گائیڈ لائن لیں گے۔ اب وہ کیا گائیڈ لائن دیں گے، یہ ایک خود ڈراؤنا خواب ہے۔ اگر ان سے گائیڈ لائن لی جائے گی تو کیا گائیڈ لائن لیتے ہیں اس پہ میں جان بوجھ کے تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ ادھر بھی چھتر ہی چھتر ہے، وہ کیا چھتر مارنا سکھائیں گے؟ ہم جلد بازیوں میں سارے معاملے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور جو ایک امید تھی الیکشن کے بعد کہ اس ملک میں کچھ سکون آئے گا، کچھ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، اس کے دور دور کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور سونے پہ سہاگا کیا ہو رہا ہے؟ سونے پہ سہاگا یہ ہو رہا ہے کہ ابھی حکومت سازی کا آغاز ہی ہونے کو ہے، اور بجلی مہنگی کر دی گئی، سوئی گیس مہنگی کر دی گئی، پیٹرول مہنگا کر دیا گیا۔ اب اسکولوں کی فیسیں جمع کرائے عوام، یا وہ بجلی کے بل جمع کرائیں، یا وہ 300 پونے 300% جو گیس مہنگی ہو گئی ہے اس کو جمع کرائیں، وہ کہاں جائیں؟ وہ چھتر در چھتر کھائی جا رہے ہیں، اور مسلسل کھائی جا رہے ہیں۔ ان کا قصور صرف یہ کہ وہ غریب ہیں، وہ اس ملک کے عوام ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے۔ کیا اس کی سزا صرف اور صرف چھتر کھانا ہے ان لوگوں سے؟ اس کا جواب تو اس وقت شاید کوئی بھی نہیں دے پا رہا۔ شیخ خورد و نوش کی قیمتیں آپ کے تصور سے بھی باہر ہیں، اور ابھی رمضان نہیں آیا۔ آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ ہمارے ملک میں رمضان سے ایک مہینہ پہلے امرود 300 روپے کلو بکیں گے؟ امرود، سیب کی قیمت تو ہم نے سنی تھی، امرود تو 300 روپے کی عوام نے نہیں سنی تھی۔ ہم وہاں بیٹھے ہیں کہ جی ہم جلدی جلدی معاملہ طے کریں تاکہ چھتر مارنے والے مزید بڑھ جائیں۔ کیا ہمارے عوام کا اور ہمارے ملک کا اور حکومت سازی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض کو پھر سے گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے جائیں اور بلا وجہ ملک میں پینک کریٹ کر دیا جائے؟ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہم کر رہے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا، ہم نے ٹویٹر بند کر دیا۔ کیوں؟ یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ نقصان ہمارے پاکستان کا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا ہو رہا ہے، اور کسی کا نہیں ہو رہا۔ کسی کا ذاتی 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہو رہا، اور ہمیں مجال جو ذرا برابر بھی احساس ہے یا ہماری فیلنگ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، ابھی ان کے اس الیکشن سے پہلے جلسوں کی گونج ختم نہیں ہوئی،
کہ وہ کیا کیا گفتگو کر رہے تھے ایک دوسرے کے متعلق کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے، اور ہم نہیں بیٹھیں گے۔ 16 مہینے میں انہوں نے بیڑا غرق کیا، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ بیڑا غرق کروایا۔ بلاول کہتے ہیں شہباز شریف نے بیڑا غرق کیا، اور شہباز شریف کہتا ہے کہ جی ہم نے بلاول کے ساتھ مل کے بیڑا غرق کیا ہے، اور اب پھر آ کے بیٹھ گئے، پھر مسئلے پہ آ گئی ہیں۔ تو اس کو پی ڈی ایم 2 نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کو پی ڈی ایم 202 کے نام سے گردانا جائے، پی ڈی ایم 2 اس کو نہ کہا جائے۔ کہ آپ تصور کریں کہ جو لوگ الیکشن ہار گئے ہیں، صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ آپ شریف آدمی، اچھے آدمی ہیں، آپ تو الیکشن ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن ہار چکے ہیں اپنے حلقے کا، تو آپ کو کہے کو نامزد کیا جا رہا ہے، آپ کا نام کہے کو لیا جا رہا ہے کہ آپ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا جائے گا؟ طاہرہ صاحب آپ کا نام کہے کو لیا جا رہا ہے کہ آپ کو گورنر پنجاب بنا دیا جائے؟ یہ آپ کے نام پہ غور ہو رہا ہے؟ مخدوم محمود احمد صاحب، آپ نے پچھلی گورنری میں کون سا تیر مارا تھا پنجاب کے لوگوں کے لیے کہ آپ کا نام پھر سے لیا جا رہا ہے؟ آپ کے چھتر تو یہ عوام کھا چکی ہے آلریڈی، آپ نے مزید چھتر مارنے ہیں۔ کچھ تو اپنے گریبان میں دیکھیں نا آپ لوگ، کہ کیا آپ ان کرسیوں کے اب اہل ہیں؟ اب پھر وہاں بیٹھنے کے اہل ہیں؟ یا آپ کے ہاتھ میں صرف پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے اینڈ دس از انف؟ رہی صحیح کسر، کیونکہ ہم فیصلے پہ تو احتجاج کر سکتے ہیں، فیصلوں سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، رہی صحیح کسر جو چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کے میٹر میں معاملہ کیا ہے، اس نے پوری کر دی۔ ہم ان نازک معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ ہم اس میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہم جب بڑے مرتبوں پہ بیٹھ جائے تو ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہو گئے ہیں، ہمیں موت نہیں آنی، ہم ہر چیز سے بالا تر ہو گئے ہیں، ہم جو مرضی کریں، جس طرح کے مرضی فیصلے دیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اقتدار کا سورج ڈوبے گا، اور جن کا ڈوب چکا ہے وہ سارے کے سارے مرے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کرسیوں کا جو سورج ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ افتخار چودھری کا جاہ و جلال ہم سب دیکھ چکے ہیں، ہی اسٹل الائیو، لیکن ہی از نو مور ان دی پالیٹکس اینڈ ان دی پاور۔ ان کا سورج بھی غروب ہو چکا ہے۔ ثاقب نثار کی وہ بڑک اور وہ دھڑک ہم دیکھ چکے ہیں، وہ اب جا چکے ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب جا چکے ہیں، ایک مخصوص وقت کے لیے آئے تھے۔ چیف جسٹس صاحب آپ نے بھی چلے جانا ہے کچھ عرصے بعد۔ ایسے کام ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں جس سے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ باقیوں نے تو چھتر مار رہے ہیں، آپ نے تو شاید لوہے کا چھتر مارا ہے اس قوم کو اور اس مسلمانوں پہ اور ہم لوگوں پہ۔ برائے مہربانی یہ لوہے کے چھتر برسانا بند کر دیں، یہ جو چمڑے کے چھتر مارے جا رہے ہی کافی ہے، لوہے کے چھتر نہ مارے، اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی۔ اس قدر تکلیف ہوئی ہے اس معاملے پہ، اس قدر تکلیف ہوئی ہے اس معاملے پہ، دماغ سے ساری باتیں چلی جاتی ہیں، سوچ معوف ہو جاتی ہے اس ایک معاملے کو لے کے جو کہ قاضی صاحب نے کیا ہے۔ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا کل محترم ہارون رشید صاحب کی، اور انہوں نے بھی اس موضوع پہ بات کی، اور بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ جذباتی ہو گیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کہے کہ معذرت ہم کریں، جب ہم اپنے دین اور مذہب کے معاملے پہ بھی جذباتی نہیں ہوں گے تو کس معاملے پہ جذباتی ہوں گے؟ کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں جذباتی ہونے پہ۔ اس موضوع پہ جذباتی نہیں ہوں گے تو شاید پھر ہم مسلمان کہلانے کے، برائے نام مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اس ملک پہ ہم سب لوگ رحم کریں اور اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اور اپنے دماغوں سے یہ خناس، پہلے عوام پھر یہ سارے بڑے، یہ سب نکالنے کے ہم عقل کل ہے۔ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ملک ہمیں تحفے کے طور پہ ملا ہے، اس تحفے کو ہم ضائع نہ کریں۔
اس کو ہم مزید رسوا نہ کریں. ہم سب بلا وجہ اعزازی چتر مار نہ بنے. اس وقت لگ رہا ہے کہ پوری قوم کو آپ لوگوں نے اعزازی چتر مار بنا دیا ہے. خود بھی چتر مار ہے اور ہمیں بھی اعزازی چتر مار بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے اجتناب کریں گے تو کچھ معاملے آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ اپنا خصوصی رحم و کرم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.